کی جانب گامزن ہے، ہم پاکستان کو کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا ترقی اور خوشحالی کا سفر 2018 میں ختم کر دیا گیا، 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ہوتا۔ کہا جاتا تھا باہر پڑے $300 ارب واپس لاؤں گا، کئی سال ہو گئے ایک ڈھیلا تک نہیں آیا، 300 ارب واپس آتے تو IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ پی ٹی آئی حکومت لندن میں پارٹی بن گئی، پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا، پیسہ اسٹیٹ بینک میں جاتا تو ٹھیک تھا۔ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، جو فیصلہ عوام کریں گے ہم تسلیم کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شرقپور میں 3 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مانسون کے تگڑے اسپیل نے لاہور کو ڈبو دیا، مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل دیا، مسلم ٹاؤن سڑک میں پانی سے گڑھا بھر گیا، جنرل ہسپتال ایک بار پھر ڈوب گیا، متعدد وارڈز پانی سے بھر گئے، مریضوں کو مشکلات۔ سب سے زیادہ برسات گلشن راوی میں 201 ملی میٹر ریکارڈ، بجلی کا نظام دھرم پرم، 70 سے زائد فیڈر سٹرپ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی برسات، پانی گھروں میں داخل، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کا جائزہ لیا، انتظامیہ کو نکاسی آب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا شہریوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے افسران خود فیلڈ میں موجود رہیں۔ چترال میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال، رابطہ پل بہہ گئے، پانی گھروں میں بھی داخل، کوغزی بے سیلابی ریلے سے گھروں اور دکانوں کو نقصان، متاثرہ علاقوں سے مکین محفوظ مقامات پر منتقل۔ لاہور میں دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، قصور میں دریائے ستلج کا پانی ریلا گاؤں میں داخل، کھڑی فصلوں کو نقصان، عارف والا میں سیلاب تباہکاریوں کے بعد پانی کے بہاؤ میں کمی۔ ریفرنس میں شہباز شریف اور اہل خانہ پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی، احتساب عدالت لاہور نے منی لانڈرنگ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، شریک ملزموں کو بھی بری کرنے کا حکم، لکھا ملزموں کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد بحال ہو جائیں گے، شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، پیر کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، سماعت 24 جولائی تک ملتوی، عطا تارڑ نے اعظم خان کو محب وطن قرار دے دیا، کہتے ہیں سائفر کا جھوٹا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا، توشہ خانہ کی چوری سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے کیے جا رہے ہیں، کیس 11 ماہ سے چل رہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے دفاع میں کوئی دستاویز جمع نہیں کرائی۔ رشوت لینے دینے اور اعانت جرم کا کیس، سیشن کورٹ لاہور نے مونس صلاحی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، ایف آئی اے نے دائمی وارنٹ گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ 2 منتھس میں اگر سیلری نہیں دیں گے تو اس کو بزنس گورنمنٹ بائی لا کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ اس کو بزنس نہیں دے سکے۔ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے، اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ، اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا۔ ٹی وی چینلز نے ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں دی تو حکومت ادارے کو بزنس نہیں دے گی، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا پیمرا ترمیمی بل اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بنا، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا تعین 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ پی ٹی آئی دور میں 4 سال میڈیا پر سینسرشپ رہی، چیئرمین پی ٹی آئی کو میڈیا پریڈیٹر کا خطاب ملا، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، چلتے پروگرام بند کیے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وزیر اعظم کی رہائش گاہ آمد، شہباز شریف اور محسن نقوی کی ملاقات، پنجاب کے انتظامی امور پر بریفنگ۔ حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی، بجلی 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی، کابینہ نے بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منظور کر لی، اطلاع کے 1 جولائی سے کرنے کی تجویز، حکومت نیپرا کے فیصلے کے بعد اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔
قریب تو پس چکا ہے. جس بیچارے کی سیلری ہی 25,000 ہے یا 30,000 ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا؟ وہ گھر چلائے گا, کرائے پورے کرے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں دے گا یا بجلی کے بل دے گا؟ اعتدال کی بنیاد پر سب عوام کو بجلی کی فراہمی ہونی چاہیے. جہاں پر کسی کو فری یا مفت یونٹس دیے جا رہے ہیں, تو اب اس مہنگائی کے دور میں یا جو یہ ایک بحران ہے بجلی کا, تو وہ عوام پر نہ ڈالا جائے. عوام نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا. سرکاری افسران سے مفت بجلی کی سہولت واپس لینے کا مطالبہ. کہتے ہیں سرکاری افسران مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور ٹیکسز کی صورت میں بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. اس وقت جو بلدیہ کا پورا نظام ہے وہ تلپٹ ہوا ہے, اور ٹرانزیشن آفیسرز اور دیگر آفیسرز کے درمیان جگہ جگہ رفت پڑی ہوئی ہے. آپ جب کلیئر نہیں کریں گے چیزوں کو, اختیار نہیں دیں گے منتخب نمائندوں کو, تو اس کے نتیجے میں اسی طرح سے ابہام رہے گا اور لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے. کراچی کی بارش نے مرتضی وہاب کے دعووں کی قلعی کھول دی. آنے والے دنوں میں کارکردگی مزید سامنے آئے گی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شہر کے جن نالوں پر کام ہوا ہے وہ بس دیکھنے والا ہے. اربوں روپے لگانے کے باوجود کارکردگی صفر ہے. نئی حلقہ بندیوں پر عام انتخابات کرانے کا مطالبہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمات کی ناقص تفتیش پر پولیس کے خلاف بڑا حکم. پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز. پولیس افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم. امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اور اس کے دل کو جو دکھ پہنچ رہا ہے, اظہار رائے کو مسترد کرتے ہیں, اور ہم نے اپیل کی ہے پوری قوم سے کہ وہ سڑکوں پہ آئے, وہ مظاہرے کریں, اور اتوار کے روز پر پورے ملک میں مظاہرے ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے سویڈن واقعے کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کی کال. کہا سویڈن میں مسلسل اسلاموفوبیا کے واقعات ہو رہے ہیں. مغرب تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ ایران کشتی حادثہ جاں بحق مزید 4 افراد کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئیں. میتیں ورثہ کے حوالے میتیں غیر ملکی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچائی گئی. کانگو وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا. کوئٹہ میں کانگو کا ایک اور مریض دم توڑ گیا. رواں سال وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی. پشاور میں بھی 3 کیسز رپورٹ. مریضوں کا تعلق کوہاٹ, بٹخیلہ اور باڑہ سے ہے. چین اور روس کی بحری مشقیں جاری. 10 بحری جہاز, 30 جنگی طیارے, ہیلی کاپٹر, گائیڈڈ میزائل اور دیگر جنگی ساز و سامان کے ساتھ دونوں ممالک شریک. بحری مشقوں کا مقصد چین روس فوجی شراکت داری کو مضبوط کرنا اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان عملی تعاون بڑھانا ہے. پاک وطن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. ہزاروں زائرین کی درگاہ پر حاضری.